السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ معاف کرنے کو لازم پکڑ لیں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں، ہر کسی کو معاف کریں۔ نیز حدیث کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنا بڑی نیکی ہے، معاف کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، معاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، معافی دینے والے کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ نیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے خطاؤں سے اللہ تعالی درگزر فرماویں اور آپ کی غلطیوں پر پردہ پوشی فرما دیں، تو پہلے آپ بندوں کو معاف کریں، بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں، پھر جا کر کے اللہ سے امید رکھیں اپنے گناہوں سے معافی کا۔ آپ بندوں کے گناہوں کو معاف کریں، بندوں کے غلطیوں کو معاف کریں، اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو، آپ کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ نیز معاف کرنا یہ ایک خدائی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے العفو۔ اس کا معنی ہے معاف کرنے والا۔ تو اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ نیز معاف کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کی غلطیوں کو معاف کیا، سب کو معاف کیا، اپنوں کو معاف کیا، بیگانوں کو معاف کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کو معاف کیا، طائف والوں کو معاف کیا، جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ کون مکہ والے؟ جنہوں نے 13 سال تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب کا جینا حرام کر دیا تھا۔ دنیا میں انہیں اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے اور مکہ سے نکلنے کے بعد بھی بے شمار تکلیفیں دی تھی، بے شمار تکلیفیں پہنچائی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معاف کیا، اور صرف معافی نہیں کیا بلکہ معافی کا عام اعلان کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی کے اندر کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کبھی مرد کو، نہ کبھی عورت کو، نہ کبھی بچے کو، نہ کبھی غلام کو، نہ کبھی باندی کو کبھی مارا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا حکم بھی فرمایا ہے۔ اور ہم چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، جہاں بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، نیک اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، انہی نیک کاموں میں سے ایک نیک کام جو اللہ کا حکم بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اس پر اجر بھی دیا جاتا ہے، وہ ہے معاف کرنا۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو گیا، ہم نہ بھائی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ رشتہ دار کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ خادم کو معاف کرنا چاہتے ہیں، نہ پڑوس کے لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ثواب رکھے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کے پیش نظر اگر کبھی کسی سے غلطی ہو جائے
کوئی گناہ ہو جائے تو اسے معاف کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ معاف کرنا بہت بڑی اللہ کی صفت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی معاف کرنے کا وہ جذبہ، وہ شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔